دوستو آج میں آپ کو ایک بوڑھی خاتون کا انٹرویو سنانے لگی ہوں جنہوں نے اپنے شوہر کے ساتھ 50 سال کا عرصہ پرسکون طریقے سے ہنسی خوشی گزارا۔ خاتون سے پوچھا گیا کہ اس 50 سالہ پرسکون زندگی کا راز کیا ہے؟ کیا وہ کھانا بنانے میں بہت ماہر تھیں یا پھر ان کی خوبصورتی اس کا سبب ہے یا ڈھیر سارے بچوں کا ہونا اس کی وجہ ہے یا پھر کوئی اور بات ہے؟ بوڑھی خاتون نے جواب دیا، پرسکون شادی شدہ زندگی کا دار و مدار اللہ کی توفیق کے بعد عورت کے ہاتھ میں ہوتا ہے۔ عورت چاہے تو اپنے گھر کو جنت بنا سکتی ہے اور چاہے تو اس کے برعکس یعنی جہنم بھی بنا سکتی ہے۔ اس سلسلے میں مال و دولت کا نام مت لیجئے، بہت ساری مالدار عورتیں جن کی زندگی اجیرن بنی ہوئی ہے، شوہر ان سے بھاگا بھاگا رہتا ہے۔ خوشحال شادی شدہ زندگی کا سبب اولاد بھی نہیں ہے۔ بہت ساری عورتیں ہیں جن کے 6 7 بچے ہیں، پھر بھی وہ شوہر کی محبت سے محروم ہیں، بلکہ طلاق تک نوبت آ جاتی ہے۔ بہت ساری خواتین اعلیٰ سے اعلیٰ ترین کھانا پکانے میں ماہر ہوتی ہیں، دن بھر نئے سے نیا کھانا بنا رہی ہوتی ہیں، لیکن پھر بھی انہیں ہر روز شوہر کی بدسلوکی کی شکایت رہتی ہے۔ انٹرویو لینے والی خاتون صحافی کو بہت حیرت ہوئی۔ اس نے پوچھا، پھر آپ کی اس خوشحال زندگی کا راز کیا ہے؟ بوڑھی خاتون نے جواب دیا، جب میرا شوہر انتہائی غصے میں ہوتا ہے نا تو میں خاموشی کا سہارا لیتی ہوں، لیکن اس خاموشی میں بھی احترام شامل ہوتا ہے۔ میں افسوس کے ساتھ سر جھکا لیتی ہوں۔ ایسے موقع پر بعض خواتین خاموش تو ہو جاتی ہیں، لیکن اس میں تمسخر کا عنصر شامل ہوتا ہے۔ اس سے بچنا چاہیے، سمجھدار آدمی اسے فوراً بھانپ لیتا ہے۔ نامہ نگار خاتون نے پوچھا، ایسے موقع پر آپ کمرے سے کیوں نہیں نکل جاتی؟ بوڑھی خاتون نے جواب دیا، نہیں، ایسا نہیں کرنا چاہیے۔ ایسا کرنے سے شوہر کو یہ لگے گا کہ آپ اسے جان چھڑا رہی ہیں، اس کی کوئی بات سننا ہی نہیں چاہتی ہیں۔ ایسے موقع پر خاموش رہنا چاہیے اور جب تک وہ پرسکون نہ ہو جائے اس کی کسی بات کی مخالفت نہیں کرنی چاہیے۔ جب شوہر کسی حد تک پرسکون ہو جاتا ہے تو میں کہتی ہوں، پوری ہو گئی آپ کی بات، پھر میں کمرے سے چلی جاتی ہوں، کیونکہ میرا شوہر بول بول کر تھک چکا ہوتا ہے اور چیخنے چلانے کے بعد اب اسے تھوڑے آرام کی ضرورت ہوتی ہے۔ میں کمرے سے نکل جاتی ہوں اور اپنے معمول کے کاموں میں مصروف ہو جاتی ہوں بس۔ خاتون صحافی نے پوچھا، اس کے بعد آپ کیا کرتی ہیں؟ کیا آپ بول چال بند کرنے کا اسلوب اپناتی ہیں؟ ایک آدھ ہفتہ بات چیت ہی نہیں ہوتی ہوگی؟ بوڑھی خاتون نے جواب دیا، نہیں تو اس بری عادت سے ہمیشہ بچنا چاہیے، یہ دودھ ہاری ہتھیار ہوتا ہے۔ جب آپ ایک ہفتے تک شوہر سے بات چیت نہیں کریں گی نا تو ایسے وقت میں جب اس کو آپ کے ساتھ مصالحت کی ضرورت ہوتی ہے تو وہ اس کیفیت کا نا عادی ہو جائے گا اور پھر یہ چیز بڑھتے بڑھتے خطرناک قسم کی نفرت کی شکل اختیار کر لے گی۔ صحافی نے پوچھا، پھر آپ کیا کرتی ہیں؟ بوڑھی خاتون بولی، میں 2-3 گھنٹے بعد شوہر کے پاس ایک گلاس جوس یا پھر ایک کپ کافی لے کر جاتی ہوں اور پھر محبت بھرے انداز میں کہتی ہوں، پی لیجئے۔ حقیقت میں شوہر کو اس کی ضرورت ہوتی ہے۔ پھر اس سے نارمل انداز میں باتیں کرنے لگتی ہوں۔ وہ پوچھتا ہے، کیا میں اس سے ناراض ہوں؟ میں کہتی ہوں، نہیں تو۔ اس کے بعد وہ اپنی سخت کلامی پر معذرت ظاہر کرتا ہے اور خوبصورت قسم کی باتیں کرنے لگتا ہے۔ انٹرویو لینے والی خاتون نے پوچھا، اور آپ اس کی یہ باتیں مان لیتی ہیں؟ بوڑھی خاتون بولی، بالکل، میں کوئی اناڑی تھوڑی ہوں، مجھے اپنے آپ پر بھروسہ ہے۔
کیا آپ چاہتی ہیں کہ میرا شوہر جب غصے میں ہو تو میں اس کی ہر بات کا یقین کر لوں، اور جب وہ پرسکون ہو تو اس کی کوئی بات نہ مانوں؟ خاتون صحافی نے پوچھا۔ اور آپ کی عزت نفس یعنی سیلف ریسپیکٹ؟ بوڑھی خاتون بولی، پہلی بات تو یہ کہ میری عزت نفس اسی وقت ہے جب میرا شوہر مجھ سے راضی ہو اور ہماری شادی شدہ زندگی پرسکون ہو۔ دوسری بات یہ کہ شوہر بیوی کے درمیان عزت نفس کی کوئی چیز نہیں ہوتی۔ جب بیوی اور شوہر ایک دوسرے کے لباس ہیں تو پھر کیسی عزت نفس؟